بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر مکمل ایمان ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ یہ عام انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی، گناہ یا لرزش نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے فرشتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ فرشتے دن رات اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اللہ کی عظمت بڑائی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ان فرشتوں میں سے 4 بڑے مقرر فرشتے بھی ہیں۔ یہ 4 بڑے مقرر فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پیغمبروں کے پاس آیا کرتے تھے۔ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں کے درمیان وحی کا کام سر انجام دیتے تھے۔ دوسرے نمبر پر بڑے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جو کہ رزق، ہوا اور اس قسم کے کاموں پر مامور ہیں۔ تیسرے بڑے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زمین پہ موجود ہر انسان کا وقت پورے ہونے پر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر بڑے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر مقررہ دن پر سور پھونکیں گے اور یہ چمکتی دمکتی دنیا ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی اور سب انسان اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ آج ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے متعلق جانیں گے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اسرافیل کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کب پھونکیں گے اور آپ کو سور پھونکنے کا کام اللہ تعالیٰ نے کب سونپا تھا؟ تو آئیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا اسی چینل پر جس کا نام ہے ایس دینی سٹوریز۔ حضرت اسرافیل کا نام عبد الرحمن اور کنیت ابو المنافق ہے۔ آپ کو اسرافیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے متعلق مختلف روایات بیان کی جاتی ہے کہ اسراف کے معنی زیادتی اور کثرت کے ہیں، کیونکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ تمام فرشتوں میں سے سب سے زیادہ پر آپ کے ہیں۔ حضرت اسرافیل تمام فرشتوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ حضرت اسرافیل اور اللہ کے مابین صرف 7 نور کے پردے ہیں۔ فرشتوں میں سب سے پہلے اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضرت اسرافیل نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور حضرت اسرافیل کو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انعام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک اسرافیل کے ماتھے پر لکھ دیا۔ حضرت اسرافیل کو انسانوں اور جنوں کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک صاف و شفاف موتی سے پیدا کیا۔ اس موتی سے سور بھی پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو اسرافیل علیہ السلام وجود میں آئے۔ جب اسرافیل وجود میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ یہ سور اٹھا لو۔ سور میں ہر پیدا ہونے والے انسان کے برابر سوراخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل سے فرمایا، میں نے تجھے سور کے سپرد کیا ہے، تو اسے پھونکنے پر مامور ہے۔ حضرت اسرافیل نے اپنا منہ سور پہ رکھا، ایک پاؤں عرش کے نیچے اور ایک پاؤں عرش کے اوپر ہے۔ آپ نے تب سے آج تک پلک نہیں جھپکی۔ جب انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملے گا تو وہ اسے پھونک دیں گے اور یہ چمکتی دمکتی دنیا 1 منٹ میں ڈھیر ہو جائے گی، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا۔ حضرت اسرافیل کی جسامت اور قد و قامت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک پر مشرق میں ہے، ایک مغرب میں، تیسرا پر 7ویں آسمان پہ ہے اور ایک پر انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا ہے۔ جب سے دوزخ بنائی گئی ہے تب سے حضرت اسرافیل نہ ہنسے ہیں اور نہ روئے ہیں۔ حضرت اسرافیل کا چہرہ بے حد حسین و خوبصورت ہے۔ اللہ نے ان کی سانس سے دیگر فرشتے پیدا کیے ہیں۔ حضرت اسرافیل کو موسیقی کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل کا ذکر مختلف زبانوں میں، مختلف مذاہب میں اور جبکہ مختلف لوک داستانوں میں بھی مختلف طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو فرشتے ان کی آواز کی کشش سے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جبکہ امام زوئی کے مطابق اللہ کی مخلوق میں اسرافیل سے زیادہ کوئی خشک خلق نہیں پیدا ہوا۔ حضرت اسرافیل آسمان والوں کے مؤذن ہیں، آپ 12 گھڑی اذان دیتے ہیں۔ حضرت اسرافیل کی اذان انسانوں اور جنوں کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ حضرت اسرافیل دن میں 3 مرتبہ
جہنم کی طرف دیکھتے ہیں جہاں وہ جہنموں کے دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس عذاب کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے ڈر سے، خوف سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اگر اسرافیل کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو یہ زمین طوفان نوح کا پھر سے شکار ہو جائے گی، مگر اللہ کے حکم سے یہ آنسو کبھی زمین پر نہیں گرتا۔ اسرافیل کا ذکر تمام آسمانی کتابوں، صحیفوں اور مذاہب میں مختلف ناموں سے ملتا ہے، جبکہ اگر آپ ہندو مذہب کی بات کریں تو اس میں بھی اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام سور کب پھونکیں گے۔ احادیث کے مطابق یہ قرب قیامت میں سور پھونکنے کا منظر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو اسرافیل سور پھونک دیں گے۔ سور کی آواز اس قدر خوفناک ہوگی کہ ہر زندہ چیز کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اس آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے بھی بھاگ جائیں گے اور کہیں پہ جا کے پناہ لینے کی کوشش کریں گے، مگر اس دن کسی کو کہیں پر بھی پناہ نہیں ملے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے اور سیارے گرنے لگیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے اور باقی رہ جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے وہ دوبارہ کن کہہ کر اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور وہ دوبارہ سے سور پھونکیں گے اور تمام مخلوق زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گی اور پھر میدان حشر لگے گا اور تمام لوگوں کو اپنے کیے ہوئے عملوں کا حساب دینا ہوگا اور اس دن سوائے اللہ کے کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وقت اور ہر لمحہ ہمیں نظر کرم اور شفاعت نصیب ہو۔